السلام علیکم میرے عزیزو، آپ کا اپنا میزبان اسم جلالہ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جہاں سچ بولنے کی بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ لیکن عمران خان پاکستان کا واحد وہ لیڈر ہے جس نے ہمیشہ سچ اور حق کی آواز ہی بلند کی ہے۔ تو میں خان صاحب کے بارے میں 2 جملے ضرور کہنا چاہوں گا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر پاکستانی عوام کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان صرف سیاسی لیڈر نہیں ہے میرے عزیزو، وہ ایک نظریہ ہے جس کے تحت وہ پاکستان میں بیٹھ کر ہماری غریب عوام اور اس کرپٹ نظام کے خلاف روزانہ آواز اٹھاتا ہے، اور جس کا صلہ اسے آج یہ ملا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں بغیر کسی الزام کے ایک نردوش شخص ہونے کے ناطے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہمارے طاقتور ادارے اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ اور یہ کرپٹ سیاستدان کسی صورت میں بھی عمران خان کو جیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ لیکن عمران خان نے ہمیشہ اس نظام اور غریبوں کی آواز بن کر ہی سامنے آیا ہے، اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے یا اس کی جو مقبولیت ہے وہ دن دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا پرابلم جو ہماری اس موجودہ کرپٹ نظام کو ہے وہ ہے عمران خان۔ عمران خان ایک سیاستدان نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ایک نظریہ بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ نظام اس کے نام سے خوف زدہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آپ عمران خان کو دل و جان سے چاہ رہے ہو۔ میں خود بذات خود عمران خان کا خود جھیلا ہوں، اور یہاں فارن انگلینڈ میں بیٹھا روزانہ عمران خان کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارا کرپٹ نظام اس وقت چل رہا ہے، جس نے تمام جرنیلوں، تمام ججز کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ جو فیصلے دیتے ہیں وہی انہی کے کہنے پر لکھے لکھوائے فیصلے ہماری عدالتوں میں سنائے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا نظام، اسپیشلی عدلیہ کا نظام، دنیا میں 39ویں نمبر پر آ پہنچا ہے۔ اور اب تو ساری دنیا میں ہمارے اس کرپٹ نظام پر تھو تھو دنیا کر رہی ہے، اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانی جہاں کہیں بھی وہ بیٹھے ہیں، ہمارے عمران خان کی خاطر وہ ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ریلیاں نہیں نکالی جا رہی اور اس کرپٹ موجودہ حکومت کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے۔ اور یہ ہمارا جنرل عاصم منیر صاحب حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ قرآن شریف پر کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا، صرف چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر اس کرپٹ نظام، اسپیشلی یہ مولانا نواز شریف کی خاطر وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لیکن اسے اپنے انجام کا کوئی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو صرف اپنے چند ٹکوں کا میرے عزیزوں۔ لیکن کب تک؟ آخر ایک دن اس کو بینڈ ہونا ہی پڑے گا، عمران خان کے سامنے اس کو سر جھکانا ہی پڑے گا۔ 10 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا اسے واپس کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی جیت ہے، میرے پاکستانی آپ لوگوں کی بہت بڑی جیت ہے۔ جسٹس اعجاز اور جسٹس ارشد علی نے کیس کی سماعت کی اور انصاف پر مبنی انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ تو میں ان دونوں ججز کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ذہنی طور پر غلام ہیں میرے عزیزوں، ان کا خیال ہے کہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے سے
ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ جس قدر نظام کے خلاف آواز اٹھانے پر ان کرپٹ سیاستدانوں کو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں، اس کی مثال عمران خان آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کا ایک جملہ ان کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس نظام کے خلاف جب سے وہ سیاست میں آیا ہے اس نے سوائے انصاف اور حق کے اور کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، اور وہ ہمیشہ پچھلے 27 سال سے اس کرپٹ نظام کے خلاف جنگ لڑتا ہوا آیا ہے۔ اور پھر وہ وزیر اعظم بنا، اور اسے 3.5 سال کے بعد جس طرح اس کرپٹ نظام نے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ اندرون ملک غداروں نے مل کر اس کی حکومت کو گرایا، تو یہی سب سے بڑی مثال ہے میرے پاکستانیوں، کیونکہ وہ اس قدر خوف زدہ ہیں اس شخص سے کہ اگر وہ عمران خان 5 سال پورے کر جاتا تو ہمارا پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پر اتنی مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ ان غداروں کو یوز کر کے اس کی حکومت کو انہوں نے گرایا۔ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی معیشت اسٹرانگ ہو جائے۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھا جائے، اور وہ کس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے اندرون ان 2-3 خاندانوں کو۔ ان کا نام لینا میرے لیے اب زیادہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ یہ 3 خاندان ہمارے پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی وزیر کرپٹ ہو اور آپ پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ کرپٹ ہے اسے ووٹ دیں، تو اس کے مجرم آپ ہیں۔ اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ووٹ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا وہ ایماندار ہے؟ کیا وہ ہماری پاکستانی قوم کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف ہے؟ اور کیا وہ ہمارے اس نظام کے خلاف جنگ لڑے گا؟ کیا وہ حق اور سچ کا ساتھ دے گا؟ کیا وہ ہمارے لیڈر جو کہ پاکستان کا اس وقت ایک نظریہ بن چکا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ اس کو ووٹ دیجئے۔ ورنہ اگر آپ نے اس شخص کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک کرپٹ انسان ہے ووٹ دیا تو اس کے مجرم آپ خود ہوں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، کیا اس شہباز شریف نے، جس نے 1.5 سال پاکستان پر حکومت کی، وزیر اعظم رہا، اس نے درجنوں کے حساب سے بل اپنے مفاد کے لیے پاس کروائے؟ کیا آپ ایک بل بھی بتا سکتے ہیں کہ جو اس نے ہماری پاکستان کی فیور کے لیے کروائے، اس کی بہتری کے لیے کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائی، اس لیے میں ہمیشہ آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ووٹ دیتے وقت آپ نے یہ لازمی خیال کرنا ہے کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں۔ اسپیشلی اس شریف خاندان کو تو آپ نے ٹوٹلی بائیکاٹ کرنا ہے۔ ووٹ دینے کی بجائے آپ نے ان کے منہ پر تھوکنا ہے، اور یہ اسی قابل ہے میرے عزیزوں۔ ہمارے ملک میں اس وقت ایسا ماحول ہے کہ جو شخص ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے اور سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا اچھا خیال رکھنا چاہتا ہے، وہی انسان زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال عمران خان ہے میرے پاکستانیوں۔ وہ جیل میں اس وقت اذیت کیوں کاٹ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری پاکستانی قوم کی خاطر سچ بول رہا ہے، اور ہمارے انہی کرپٹ سیاستدانوں نے اسے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے میرے پاکستانیوں، لیکن یاد رکھنا، اگر آپ اسی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تو انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی۔ ہمارے یہ فوجی جرنیل جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں میرے عزیزوں تو یہ فارن چلے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 164 ہے، اور ان کی پینشن ہر سال $20 کروڑ فارن اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی جاتی ہے، جبکہ ہمارا پاکستان کا خزانہ بالکل خالی پڑا ہے۔ یہ بات پاکستانی ایک باکمال ملک ہے میرے عزیزوں، جہاں یہ ایسی شاہ خرچیاں کی جاتی ہیں۔ طاقت کے بل پر یہ فوج ہمارے پاکستان پر حکومت کرتی ہے،
لیکن میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، اگر آپ نے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کیا تو ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ الیکشن پر ووٹ دینے کے لیے باہر جائیں تو آپ نے کسی کرپٹ سیاستدان کو کوئی ووٹ نہیں دینا، سچ اور حق کو ووٹ دینا ہے، جو آپ کے سامنے ہے عمران خان، جو ہمارے پاکستان کے ایک نظریہ بن چکا ہے، ووٹ اس کو دیجیے، انشاءاللہ ہمارا پاکستان بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ بڑا جاہل ترین انسان ہے اور سب سے بڑا الو کا پٹھا یہ ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا آئین کو پہلے رکھنا ہے یا اسلام کو پہلے رکھنا ہے۔ آئین تو وہ ہے جو بھٹو کے دور میں چند لوگوں نے بیٹھ کر بنایا اور جس کا جی چاہتا ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، ماشاءاللہ لگا دیتا ہے۔ تمہارے آئین کو تو یہی حیثیت ہے، لیکن اسلام اس کا آئین وہ ہے جو خود خدا نے عطا فرمایا، محمد رسول اللہ نے نافذ فرمایا۔ جناب فائز عیسیٰ صاحب کان کھول کے سن لے، ہمارا منہ مت کھلوائے۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ ایک عورت اپنا کیس لے کر گئی اور جج نے اس کے ساتھ زنا کیا، تب آپ کا آئین کہاں تھا؟ اور پھر نوجوان لڑکیاں وہ یوں کر کے کتبے پکڑ کے کھڑی، پاکستان کی چیف جسٹس کی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل ترین انسان ہے اور سب سے بڑا الو کا پٹھا یہ ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا آئین کو پہلے رکھنا ہے یا اسلام کو پہلے رکھنا ہے۔ آئین تو وہ ہے جو بھٹو کے دور میں چند لوگوں نے بیٹھ کر بنایا اور جس کا جی چاہتا ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، ماشاءاللہ لگا دیتا ہے۔ تمہارے آئین کو تو یہی حیثیت ہے، لیکن اسلام اس کا آئین وہ ہے جو خود خدا نے عطا فرمایا، محمد رسول اللہ نے نافذ فرمایا۔ جناب فائز عیسیٰ صاحب کان کھول کے سن لے، ہمارا منہ مت کھلوائے۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ ایک عورت اپنا کیس لے کر گئی اور جج نے اس کے ساتھ زنا کیا، تب آپ کا آئین کہاں تھا؟